پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ آج میں آپ کو صدقہ کے متعلق ضروری بات بتانے جا رہا ہوں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی اور آپ تمامی حضرات کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، حدیثوں میں آیا ہے کہ صدقہ کے متعلق بے شمار فضیلتیں ہیں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مدینے کی خواتین، اے مدینے کی عورتوں، تم حضرت بلال کو جب اذان دیتے سنو تو اس اذان کے تم جواب دو، یعنی وہ مؤذن جب اذان کہیں تو آہستہ آہستہ تم بھی ان کا مطلب کہ جواب دو اور صدقہ کرو۔ ناظرین، صدقہ بلاؤں کو، وباؤں کو، بلکہ موت کو بھی ٹال دیتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک پیغمبر، بنی اسرائیل کی جماعت میں سے ایک پیغمبر مشہور ہو گئے۔ میری مراد حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام۔ اللہ نے آپ کو بڑی حکومت عطا فرمائی تھی۔ آپ کے تابع دنیا بھر کے جنات اور جانور بھی تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ جب آپ بیٹھے تھے تو آپ کے سر پہ ایک چڑیا آئی، یعنی سر کے اوپر چکر لگاتے ہوئے اپنی زبان میں کچھ شکایت کی کہ اے اللہ کے پیغمبر، اے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام، وہ سامنے جو درخت ہے، وہ سامنے جو جھاڑ ہے، اس کی ٹہنی پر میرا گھونسلہ ہے اور میں نے 2 انڈے دیے ہیں، لیکن آپ کا ایک امتی بار بار آتا ہے، اس درخت پر چڑھ کر میرے وہ 2 انڈے لے جاتا ہے۔ اس طرح میں اپنی اولاد، اپنے بچوں کو دیکھ نہیں پاتی، لہٰذا آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور وہ آپ کا امتی ہے، لہٰذا اسے سمجھائیں کہ میرے انڈے وہ نہ چرا کے لے جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے اس امتی کو واپس بلایا اور آپ نے اس سے کہا کہ کیا یہ جو چڑیا کہہ رہی ہے وہ سچ کہہ رہی ہے؟ سچ بتا، اللہ کو حاضر و ناظر جان کے بتا کہ تو وہ سامنے درخت پہ چڑھتا ہے اور اس چڑیا کے انڈے لے جاتا ہے۔ اس نے کہا ہاں حضور، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ اب آئندہ ایسا مت کرنا۔ پھر آپ نے کہا چڑیا سے کہ اب تو چلی جا، اب وہ تیرے انڈے نہیں چرانے آئے گا۔ کچھ دن نہ گزرے تھے، پھر وہ انسان وسوسے شیطان کا شکار ہوا اور پھر دوبارہ اس جھاڑ، اس درخت پہ چڑھ کے وہ چڑیا کے 2 انڈے واپس اٹھا گیا، واپس لے گیا۔ پھر وہ چڑیا آئی اور پھر اس نے فریاد کی کہ اللہ کے نبی، اس دفعہ بھی وہ آیا تھا اور میرے 2 انڈے لے کے چلا گیا۔ آپ جلال میں آئے اور آپ نے کہا کہ اب اس کو بلاؤ، تو آپ نے اپنے امتی کو غالباً حاضر کیا اور کہا کہ اس انسان کو میرے سامنے حاضر کرو۔ اور جب وہ بندہ حاضر ہوا تو آپ نے کہا کہ میں نے تجھے پہلے بھی منع بولا تھا کہ وہ اللہ کی مخلوق مجھ سے فریاد کرتی ہے، تو نے اس کے انڈے کیوں اٹھا لیے؟ اب اگر دوبارہ شکایت آئی تو میں تجھے زندان میں ڈالوا دوں گا یا پھر تجھے قتل کر دوں گا۔ وہ رویا، چلایا کہ حضور مجھے معاف کر دے، اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں اس چڑیا کے انڈے لینے نہیں جاؤں گا۔ آپ نے انہیں بخش دیا۔ کچھ وقت گزرا کہ پھر اس کو وسوسہ آیا اور وہ شخص دوبارہ وہ انڈے چرانے کے لیے اس درخت کی طرف آگے بڑھا۔ وہ چڑیا چونکہ اوپر ہی بیٹھی ہوئی تھی، لہٰذا تیز رفتار سے اڑتی ہوئی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ چڑیا آئی اور اپنی زبان میں کہا کہ اللہ کے نبی، اسے روک لیجئے، دیکھو وہ دوبارہ اس درخت پہ چڑھنے جا رہا ہے جس پر میرا گھونسلہ ہے اور اس میں میں نے 2 انڈے دے رکھے ہیں۔ آپ جلال میں آئے اور آپ نے 2 جناتوں کو بھجوایا کہ جاؤ اس کو اٹھا کے لے آؤ۔ آج اس کی خیر نہیں ہے، بار بار میں نے منع بولا پھر بھی وہ کام کیے جا رہا ہے اور اللہ کی مخلوق کو تکلیف دے رہا ہے، لہٰذا آپ نے جناتوں کو بھیجا۔ ابھی وہ جنات وہاں پہنچے ہی تھے اور اس انسان کا ہاتھ پکڑنے گئے کہ اچانک 2 فرشتے آسمان سے اترے اور جناتوں کو اٹھا کر پھینک دیا۔ ایک کو مشرق کی جانب پھینکا اور ایک کو مغرب کی جانب پھینکا۔ کچھ دیر ہوئی تو وہ جنات بارگاہ سلیمان علیہ السلام میں حاضر ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ جنات زخمی ہو گئے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہ حضور پتہ نہیں، آپ کے حکم کے مطابق آپ کے امتی کو گرفتار کرنے گئے، لیکن اس کی جان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 2
طاقتور فرشتے پیدا کر دیے اور ہم کو پھینک دیا، ایک کو پھینکا مشرق میں اور دوسرے کو پھینکا مغرب میں۔ آپ نے وہ انسان کو واپس بلوایا اور کہا کہ تو نے ایسی کون سی نیکی کی ہے، تو ایسا کون سا وظیفہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے نبی کے جناتوں سے بھی تجھے اللہ چھڑوا لیتا ہے؟ کہا حضور میں تو گنہگار ہوں، میں نے کوئی ایسا خاص عمل نہیں کیا، لیکن ہاں آج میں جب اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا تو وہاں سے ایک اپاہج، ایک ضرورت مند نکلا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نام پہ تیرے پاس کچھ ہو تو مجھے کھلا دے، میں واقعی 2 دن کا بھوکا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ حضور میرے حصے کی جو 2 روٹی تھی میں نے اس غریب کو دے دی۔ تو اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بس وہی 2 روٹی 2 فرشتہ بن کے آئی اور اللہ تعالیٰ نے تجھے اس طرح جناتوں کے ہاتھوں سے بچا لیا۔ دیکھا ناظرین، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، وباؤں کو ٹال دیتا ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ صدقہ موت کو بھی ٹال دیتا ہے۔ تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس واقعے سے آپ کو پتہ تو چل رہا ہوگا کہ صدقہ کتنی بڑی مطلب کہ نعمت ہے۔ صدقہ کھجور سے بھی دیا جا سکتا ہے، صدقہ کچھ پیسے دے کر بھی دیا جا سکتا ہے، صدقہ کپڑے کے ذریعے سے بھی دیا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آپ نے سبحان اللہ کے دیا، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ راستے میں سے کنکر کانٹے کو ہٹا دیا اس نیت کے ساتھ کہ میرے کسی بھائی کو تکلیف نہ پہنچے، تو وہ بھی صدقہ ہے۔ اپنے مسلمان بھائیوں سے مسکراتے ہوئے مصافحہ کرنا اور ان کا دل خوش کرنا اور مسکراتے ہوئے اپنے دینی بھائیوں سے ملنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ لہٰذا اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو ان پیاری مبارک باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرۃ۔